الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يعصي نعماءه العاصون ولا يعدي حقه المجتهدون بارئ الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أخيه ووزيره ومشيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة الجديدة المكرمة فاطمة الزهراء سلام الله عليها والصلاة والسلام على حسن المجتبى وابن حسين شهيد كربلاء والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اللهم صل على محمد وآل محمد. میں یاد رہے قرآن پاک نے ہمیں درس دیا، تعلیم دی، حکم دیا کہ جب کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، پوچھنا چاہو تو اہل ذکر سے سوال کرو، اہل ذکر سے سوال کرو تو وہ تمہیں کافی و وافی جواب دیں. یہ یاد رہے جب بھی کہیں بات چلتی ہے علم کی اور جہالت کی، تو ہر شخص علم کو پسند کرتا ہے جہالت کو. جب بھی کہیں تاریکی اور روشنی کی بات چلتی ہے تو ہر کوئی روشنی کو پسند کرتا ہے، تاریکی کو نہیں. جہاں دھوپ اور سائے کی بات چلتی ہے تو ہر کوئی سائے کو پسند کرتا ہے، دھوپ کو نہیں. اور جہاں بھی کہیں بینا و نابینا کی بات چلتی ہے تو لوگ بینا کو پسند کرتے ہیں، نابینا کو نہیں. اور جہاں بھی عالم اور جاہل کی بات چلتی ہے لوگ عالم کو پسند کرتے ہیں، جاہل کو نہیں. اور جہاں کہیں بھی یہ بات چلتی ہے کہ افضل کون ہے تو لوگ آل محمد کی بات کرتے ہیں. گئے یاد رکھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں کی مثال کائنات میں نہیں ملتی، جن ہستیوں کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. اور یہ یاد رہے کہ لوگ بڑی کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ہم انہیں لوگوں کے درمیان شرمندہ کر سکیں، لیکن خود شرمندہ ہونا تھا. سفیان ثوری تاریخ کی بڑی مشہور شخصیت ہے، اس نے ایک دن ایسا کیا کہ مسجد میں آ گیا اور مقصد کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کرے. آیا نماز تمام ہوئی، لوگ موجود ہیں، امام کے قریب آتا ہے، امام کے قریب آ کر آپ کے لباس کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے آپ کو مولا کیا ایسا لباس آپ کے دادا علی نے پہنا؟ پھر کہتا ہے
آپ نے فرمایا نہیں. پھر کہتا ہے کیا آپ کے جد رسول خدا نے ایسا لباس پہنا؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے کہ پھر آپ نے اتنا اچھا اور نفیس لباس کیوں پہنا؟ اب امام علیہ السلام خاموش رہے. جب اس نے کہا کہ آپ بتائیں، امام علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس نے کوشش کی کہ میں ایسی باتیں کر کے امام کو لوگوں کے سامنے جو ہے نعوذ باللہ من ذالک رسوا کر دوں گا. لیکن کہتے ہیں جس کے مقدر میں رسوائی ہو اس کو کبھی فلاح نہیں ملتی، اور جس کا مقام بلند ہو اس کو کبھی پست نہیں ملتی. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو، جس وقت میرے آباء و اجداد کا گزرا اس وقت زمانہ اس قدر ترقی پسند نہیں تھا. اس وقت زمانہ اس طرح ترقی پسند نہیں تھا، اس قدر اچھا کپڑا نہیں ملتا تھا، کیونکہ اچھا کپڑا جو ہے یہ خدا کی طرف سے عنایت ہے، اور خدا کے بندوں کو بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے خدا کی نعمات کو اپنے خدا کی نعمات کو استعمال کریں. لہذا اب غور سے سن، یہ جو میں نے قیمتی لباس پہنا ہے یہ اس لیے پہنا ہے، ایک تو خدا کی نعمات کا شکر ہو جائے، اور دوسرا کوئی بخل کی تہمت نہ لگائے. ہاں، اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے میں نے پھر یہ دیکھ لباس کے نیچے وہی بوریے کا لباس پہنا، بوریے کا لباس پہنا ہے. یہ کہہ کے آپ نے فرمایا سفیان ثوری تو نے اوپر تو یہ بوریے کا لباس پہنا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر بوریے کا لباس پہنا، اور پھر امام نے ہاتھ لگا کے کہا کہ یہ کیا ہے؟ نیچے جو ہے وہ قیمتی اور خوبصورت لباس اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے پہنا ہے، ذلیل اور رسوا ہوا. یہ ہے کہ جو بھی ان کے مقابل جہاں بھی آئے، جب بھی آئے وہ ایسے ہی رسوا ہوتا رہا. ہاں، ان کی عطا اس کی کوئی حد ہے، توجہ ہے، ان کی عطا اس کی کوئی حد نہیں. شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ جھک جاؤ. شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ جھک جاؤ. علی شاہد ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آپ کی کہتا ہے آپ کو مولا محتاج ہوں، کچھ مدد کیجیے. توجہ ہے، محتاج ہوں، کچھ مدد کیجیے. امام علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اور کچھ نہیں، یہ میری نالین ہے، اگر تمہارے کسی کام آئے تو اسے لے لو. جو ہے اگر تمہارے کسی کام آ سکتی ہے تو اسے لے لو. معرفت رکھتا تھا، صاحب معرفت تھا. سرکار کی نالین اٹھائی، سر پہ رکھی اور چل دیا. جو ہے نا، اور امام نے فرما دیا تھا کہ یہ تمہارے کام آئے گی. چل دیا، جا رہا ہے. آگے سے اس وقت کا ایک مشہور تاجر جس کا نام تاریخ معروف کرخی لکھتی ہے، جو ہے جس کا نام تاریخ معروف کرخی لکھتی ہے، وہ تاجر آگے سے آ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی سر پہ جوتی اٹھائے ہوئے جا رہا ہے. کہنے لگا او بیوقوف پاگل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جوتی کا مقام پاؤں ہے، سر نہیں ہے، تو نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ اب کہنے لگا کہ سرکار اپنے الفاظ اپنے پاس رکھو، تم نہیں سمجھتے اس جوتی کا مقام کیا ہے. تم نہیں سمجھتے اس جوتی کا مقام کیا ہے. کہا اچھا بتا. اب تجھے معلوم ہے یہ جوتی کس کی ہے؟ تجھے معلوم ہے یہ جوتی کس کی ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں مجھے معلوم نہیں. کہا یہ امام رضا علیہ السلام کی نعلین ہے. بس اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا. کہا اچھا امام کی جوتی ہے، بتاؤ بیچو. اور جو ہے امام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ لے جاؤ تیرے کام آئے. ہاں کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچ دیں. کیا دو؟ اللہ اکبر.
آپ کیا دو؟ ہاں آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کیا دے سکتے؟ کہتا ہے یہ دیکھو یہ 72 ہوں، یہ 70 ہوں، مال تجارت سے بھرے کھڑے ہیں، 70 ہوں، مال تجارت سماج دیتا ہوں، جوتا مجھے مجھے دے دو، معروف نے کہا تو مجھے دے دو، تو کہنے لگا اچھا یہ اب 70 خط جو ہے وہ مال تجارت کے بھرے ہوئے دیکھ کر جوتا لیا، ادب سے اس کو صاف کیا، امام کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا آقا و مولا آپ کا جوتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام کا جوتا تو دیا لیکن اس محتاج کو کتنا امیر کیا۔ یہ ہے ان کی عطا، یہ ہے ان کی عطا۔ پوچھا اور بتاؤ کتنے کی خریدی؟ اور بتاؤ کتنے کی خریدی؟ حضور 70 مال تجارت سے بھرے ہوئے دے کے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا معروف پھر بھی سستے میں رہ گئے، معروف پھر بھی سستے میں رہ گئے۔ اب معروف نے آ کے امام کی خدمت کرنا شروع کر دی، ہر وقت امام کی خدمت میں ہیں، آپ کی جتنی سیرات سیدھی کر رہا ہے، کبھی بھی آپ کی کوئی خدمت۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور کچھ لوگ آئے، توجہ ہے نا، یہ کیسے کریم ابن کریم، ایسے کریم ابن کریم ہیں، کچھ لوگ آئے، کہا امام سے ملنا، کہا نہیں میرا امام اس وقت آرام فرما رہا ہے، میرا امام اس وقت آرام فرما رہا ہے، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، کہا ہمیں ضروری ملنا ہے، کہا اچھا یہ بتاؤ کس لیے آئے؟ کس لیے آئے؟ ہاں کہ ہم اس لیے آئے ہیں، ہمارا فلاں علاقہ ہے، وہاں پہ جب بھی ہماری فصل پک کے تیار ہوتی ہے، اٹھانے والی ہوتی ہے، دریا میں سیلاب آتا ہے، طغیانی آتی ہے، ہماری فصلیں تباہ آئے ہیں کہ امام علیہ السلام دعا فرمائیں تاکہ ہمارے ساتھ آئندہ یہ بلا نہ آئے۔ آج اندر گیا، اندر جا کے آگے کچھ اٹھایا اور اسے کہا یہ لے جاؤ، یہ ٹھیکری ہے، جب دریا تمہاری طرف بڑھنے لگے تو یہ ٹھیکری اس میں بات ہوئی، گزر گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ امام علیہ السلام کے دروازے پہ بہت سارے لوگ ہیں، اونٹ جو ہے وہ غلات سے لدے ہوئے ہیں، آئے پوچھا ہاں کیا بات؟ کہا امام سے ملنا ہے، امام سے ملاقات ہوئی، پوچھا ہاں اس لیے؟ کہا حضور آپ کے در پہ آئے تھے، ہم اس طرح سے ہمیشہ ہر سال برباد ہوتے تھے، یہاں پہ آپ کے خادم نے ہمیں ایک ٹھیکری دی تھی، وہ دریا میں ڈالی، دریا نے رخ بدل لیا، اس سال فصلیں بہتر ہوئی ہیں، لہذا آپ کی خدمت میں کچھ نذرانہ لے لیں، کچھ نذرانہ لے کے آئے ہیں۔ فرمایا معروف ادھر آؤ، آئے معروف، کہا تم نے یہ کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہاں شوبدے بازی کرتے ہو؟ کہا آقا نہیں، شوبدے بازی نہیں، وہ جو ہے شوبدے بازی نہیں کر رہا، بلکہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو میں آپ کی جوتیاں اٹھاتا ہوں ان کا اثر کتنا، ان کا اثر کتنا ہے۔ اچھا معروف یہ بتاؤ ٹھیکری پہ کیا لکھا تھا؟ ٹھیکری پہ کیا لکھا تھا؟ جناب معروف کہتے ہیں کہ آقا اور تو کچھ نہیں لکھا تھا، صرف ٹھیکری پہ یہ لکھا تھا دریا امام رضا علیہ السلام کے جوتی بردار تجھے حکم دیتا ہے رخ بدل۔ تو یہ ایسے سخی ہیں اور جو ان کے در پہ آ جاتا ہے وہ پھر دنیا کا محتاج نہیں رہتا، وہ دنیا کا محتاج نہیں رہتے، اتنا نواز دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ایک الگ وقت تجارت چھوڑ کے آیا تھا، لیکن اس وقت اس کی یہ کیفیت نہیں تھی، یہ امام کی بارگاہ میں آ کے ہوا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم حلال اور حرام خود بناتے ہیں، خدا کی طرف سے حلال اور حرام نہیں ہوتا۔
اس کی مثال سرکار امیر علیہ السلام ایک مرتبہ ایک مقام پر گئے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنا چاہتے تھے، ایک آدمی سے کہا ذرا یہ میرا گھوڑا سنبھالو، میں نماز پڑھ کے آتے گئے، جیب سے 2 درہم نکال کے الگ رکھ دیے کہ جب میں واپس جاؤں گا تو جس نے گھوڑا سنبھالا ہے کہ جا کے 2 درہم اس کو دے دے۔ نماز تمام کی، واپس آئے، اب ادھر جس کو گھوڑا دے کے گئے تھے اس نے کہا آقا کیا ملنا ہے؟ چلو اس نے گھوڑا باندھا، زین اٹھائی اور جا کے بازار میں جب آپ واپس آئے دیکھا اچھا بازار کی طرف کیا کہ جا کے زین لیتا ہوں، ایک دکان پہ پہنچے، فرمایا ایک زین چاہیے، اس نے کہا ابھی ایک آدمی یہ زین دے کے گیا ہے 2 درہم کی، آپ 2 درہم دے دیں اور یہ زین آپ نے 2 درہم دیے، زین لی اور فرمایا کہ کاش یہ تھوڑی دیر صبر کرتا تو یہی جو اب حرام کمایا ہے یہ اس کو حلال مل جاتا۔ تو ہم بہت جلد باز بہت جلدیاں کرتے ہیں، لیکن نہیں، یاد رکھو تھوڑا سا انسان صبر کرتے تو خدا بہت کچھ عطا کرتا۔ جو ہے نا ایک اور چیز عرض کرتا چلو، ایک اور بہت بڑا واقعہ کہ جو اس پہ درد اس در پہ جھکتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے، کیونکہ یہ اہل ذکر ہیں، اہل ذکر نوازے بغیر نہیں رکھتے۔ جناب رسالت مآب تشریف فرما ہے، مسجد نبوی ہے، اور سرکار نے صحابہ سے ایک سوال اور جواب کی کیفیت جو بتاتی ہے کہ ظاہراً سرکار امیر علیہ السلام اس محفل میں نہیں تھے۔ آپ نے سوال کیا بتاؤ پورے سال کے روزے کون رکھتا ہے؟ اور بڑے جلیل قدر صحابہ بیٹھے تھے، سب چپ، آنکھیں نیچی۔ جناب سلمان فارسی بولے یا رسول اللہ میں رکھتا ہوں۔ اچھا دوسرا سوال کیا، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، یہ بتاؤ کہ ساری رات عبادت کون کرتا ہے؟ ساری رات عبادت کون کرتا ہے؟ اب پھر سب خاموش، نظریں جھکی ہوئی، گردنیں جھکی ہوئی۔ پھر جناب سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ اب پھر تیسرا سوال بتاؤ ہر روز تم میں سے ایک قرآن کون ختم کرتا ہے؟ ہر روز تم میں سے ایک قرآن کون ختم کرتا ہے؟ پھر سب صحابہ خاموش۔ پھر جناب سلمان بولے توجہ ہے نا، یا رسول اللہ میں ختم کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان میں بڑے جذباتی قسم کے صحابہ، جو سب سے زیادہ جوشیلا تھا، نام کی ضرورت تو نہیں، جو سب سے زیادہ جوشیلا تھا، ایک مرتبہ عربوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے دیکھو تمہیں شرم نہیں آتی، ایک فارس جس کو میں اکثر دیکھ رہا ہوں دن کو کھا رہا ہوتا ہے، رات کو سو رہا ہوتا ہے، کبھی قرآن ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ ہمارے اوپر فخر کرنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے، ہمارے اوپر فخر کرنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ جب اسے جوش دکھایا، ادھر پاک پیغمبر نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ خود سلمان سے سوال کرو جو اس نے جواب کیوں کہ میرا سلمان جو ہے وہ لقمان حکیم سے کم نہیں، وہ لقمان سے کم نہیں۔ سوال کیا سلمان بتاؤ اکثر دن کو ہم تمہیں کھاتا دیکھتے ہیں، تم کیسے کہتے ہو میں پورا سال روزے رکھتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا یاد رکھو میں ہر ماہ میں 3 روزے رکھتا ہوں، میں ہر ماہ میں 3 روزے رکھتا ہوں، اور خدا فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے اس کا بدلہ 10 ہے،
اس کا بدلہ 10 ہے، تو میں 3 روزے رکھتا ہوں اور ماہ کے روزے تو پورے ہوئے، اس کے علاوہ پھر آپ نے فرمایا اس کے علاوہ میں پورے شعبان کے روزے رکھتا ہوں اور پورے رمضان کے روزے رکھتا ہوں، میرے روزے تو سال کے روزوں سے زیادہ بن جاتے ہیں، میرے روزے تو سال کے روزوں سے زیادہ بن جاتے ہیں۔ اب کسی نے نہیں کہا کہ نہیں یہ ہم نے تو کھاتے دیکھا، کسی نے نہیں کہا۔ اس کے بعد پھر اچھا یہ بتاؤ، ان کو اعتراض ہے، تم ساری اکثر راتوں کو سوئے رہتے ہو، تم کہتے میں ہر رات عبادت میں گزارتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ پاک پیغمبر سے میں نے سنا، آپ فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے باوضو ہو جائے اور باوضو ہو کر سو جائے، وہ اس طرح سے ہے گویا ساری یہ رات عبادت میں، ایسا میں تو باوضو ہو کے سوتا ہوں۔ اب تیسری بات آ گئی، ہر روز قرآن جناب سلمان نے فرمایا کہ میں نے پاک پیغمبر سے یہ سنا کہ پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی انت فی امتی کمثل قل هو اللہ، یا علی آپ میری امت میں قل هو اللہ کی مانند ہیں، آپ میری امت میں قل هو اللہ کی مانند ہیں، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ جو صرف دل سے تم سے محبت کرتا ہے اس کا ایک حصہ ایمان کا ہے، اور جو دل اور زبان سے تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا 2 حصے ایمان کا ہے، اور جو تمہارے ساتھ دل اور زبان اور اعضاء و جوارح کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ کامل الایمان ہے۔ لہذا جو 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہے 1/3 قرآن کا ثواب، 2 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے سے 2/3 قرآن کا ثواب، اور جو 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہے وہ مکمل قرآن کا ثواب ہے۔ اور میں دن میں کئی مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ اب کسی کو جوش نہیں آیا، کیوں کہ کافی و وافی جواب ہے۔ صلوات پڑھنے والے یاد رکھیں کہ جو اس گھر پہ آنے والے ہیں ان کو کبھی کوئی دوسرا لے نہیں سکتا، کیوں کہ یہ اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ پھر اسے کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ہے سخاوت، شجاعت، علم، پھر نماز۔ اور نماز کے بارے میں آپ پہلے پہلے تو دیکھ لیں